أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ زمر کی آیات نمبر 10، اگر موقع مل گیا آگے بھی آپ کو پڑھا دیں گے۔ آئیے آیات نمبر 10 کی تلاوت اور ترجمہ اور اس کا مختصر مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین کشادہ ہے۔ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ایک بار پھر۔ کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین کشادہ ہے۔ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔ یہ تو آیات مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ، اور اب اس آیات مبارکہ کا مفہوم جو مستند مفسرین نے بیان کیے ہیں وہ یہ ہے، اس میں ایک تو تقوی کا ذکر ہوا ہے۔ یا الذین آمنوا اتقوا، تقوی کس سے کہا جاتا ہے؟ لفظی معنی تو خوف الہی کو تقوی کہا جاتا ہے، اور مفسرین نے اس کے مختلف تفاسیر بیان کی ہے۔ ایک تفسیر تو یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہونا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے حتی الامکان بچتے رہنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب بن الاحبار، جو سابقہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا، اس سے پوچھا کہ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کعب بن الاحبار نے کہا کہ آپ کبھی ایسے راستے سے گزرا ہے جہاں ہر طرف سے کانٹے ہی کانٹے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیکھو میں ماضی میں چرواہا رہ چکا ہوں، بکریاں چرایا کرتا تھا، بہت سارے ایسے راستوں سے گزرا ہوں جو ہر طرف سے کانٹے ہی کانٹے تھے۔ کعب بن الاحبار نے فرمایا، کس طریقے سے گزرا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اپنے آپ کو بچا بچا کر وہاں سے گزرا۔ کعب بن الاحبار نے کہا، دیکھو یہ دنیا کانٹوں بھرا راستہ ہے، کہیں خواہشات کے کانٹے بچھے ہوئے ہیں، کہیں شیطان لعین اپنے کانٹوں کو بچھا رکھا ہے، کہیں حرص و لالچ کے کانٹے بچھے ہوئے ہیں، کہیں غلط قسم کے دوست احباب جو آپ کے لیے کانٹے بچھاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دامن کو، اپنے آپ کو ان کانٹوں سے، ان خواہشات سے بچا بچا کر اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہی تقوی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی بتایا گیا
للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ دنیا کے اندر بھلائی کا کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کرتے ہیں، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہتر شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدے کا باعث ہو۔ ذاتی مفادات ہر کوئی کرتا ہے، جانور کے اندر بھی ہے اور وحوش و طیور کے اندر بھی ہے، لیکن انسانیت اور ایمانیت اس چیز کا نام ہے کہ انسان دوسروں کے لیے خیر خواہ بنے۔ تو دنیا کے اندر جو نیکی کا کام، خیر خواہی کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز دیتا ہے۔ ایک بات یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ اس سے پہلے جملے میں اعمال صالحہ کا جو ہے بیان تھا، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ کہہ کر، اس میں کوئی یہ عذر اعمال صالحہ کے سلسلے میں پیش نہیں کر سکتا ہے کہ دیکھو میرا جس بستی میں میں رہتا تھا اس میں اعمال صالحہ کی گنجائش نہیں تھی، یا میرا بلاغت ایسے جگہ میں ہوا، بالغ ایسے مقام پر ہوا جہاں نیکی کے لیے کوئی راستہ ہموار نہیں تھا، ماحول صحیح نہیں تھا۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، ٹھیک ہے جی، اگر آپ کو ماحول صحیح نہیں ملتا ہے، جگہ صحیح نہیں ہے، چھوڑ دو اس جگہ کو، ایسے جگہ پہ چلے جاؤ جہاں آپ کو اعمال صالحہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، جہاں اعمال انجام دینے میں آپ کے لیے کوئی ممنوعات نہیں پائے جاتے ہیں۔ اللہ کی زمین وسیع ہے۔ جیسے صحابہ کرام مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے، اس سے پہلے حبشہ چلے گئے، وجہ یہی تھا کہ مکہ مکرمہ ان کے اعمال کے لیے موزون نہیں تھا، عبادت کے لیے موزون نہیں تھا، وہاں مشرکین مکہ رکاوٹیں کھڑی کر لیتے تھے، اس لیے چلے گئے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کے اندر یہ بہانہ پیش نہیں کر سکتا ہے کہ میرے لیے ماحول مہیا نہیں ہوا، بستی ٹھیک نہیں تھا، تو اللہ کی زمین وسیع ہے، کسی اور جگہ جانا چاہیے۔ تو اس میں ہجرت کا ایک حکم ہے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ کہہ کر ہجرت کا حکم ہے۔ اور یہ بھی محاورہ ہے کہ ہجرت کے اندر برکت ہے، جو دین کے لیے ہجرت کر لیتے ہیں یقیناً وہ دوسرے جگہ ہجرت کر کے جو ہے کامیاب زندگی گزارتے ہیں، جیسے صحابہ کرام مدینہ میں جا کر کامیاب زندگی گزارا، وہاں اسلامی حکومت بھی قائم کر لی۔ آگے یہ بتاتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اب یہاں بغیر حساب سے کیا مراد ہے؟ اللہ پورا دیتا ہے صبر کرنے والوں کو اجر بغیر حساب، بے حساب۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ کہ صبر کرنے والوں کا ثواب کسی مقرر اندازے اور پیمانے سے نہیں، بلکہ بے اندازہ بے حساب دیا جائے گا۔ بغیر حساب کا مطلب بے حساب، بے اندازہ، کوئی پیمانہ اس کے لیے نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، اور بعض حضرات نے بغیر حساب کے معنی درخواست اور مطالبے کے لیے ہے، یعنی جیسے دنیا میں کسی کا کوئی حق کسی کے ذمہ ہو تو اس سے اپنے حق کا خود مطالبہ کرنا پڑتا ہے، اللہ کے یہاں صابروں کو درخواست اور مطالبے کے بغیر ہی ان کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کہنا پڑتا ہے، مطالبہ کرنا پڑتا ہے، درخواست دینا پڑتا ہے، لیکن صبر کرنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ مطالبے کی ضرورت ہے اور نہ مانگنے کی ضرورت ہے، نہ درخواست کی ضرورت ہے، اللہ ان کا ثواب ان کو ایسا ہی عطا فرمائے گا۔ ایک مطلب بغیر حساب کا یہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت انس نے یہ حدیث سنائی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے
کہ جو 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، کہ وہ یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میزان عدل قائم کی جائے گی، انصاف کا ترازو، ونضع الموازین القسط جو کہا جا رہا ہے۔ اہل صدقہ آئیں گے، جو صدقہ دیا کرتے تھے، ان کے صدقات کو تول کر اس کے حساب سے پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے، کسی نیکی کا وزن بڑھنے کے لیے اخلاص کو دیکھا جائے گا، تعداد کو نہیں دیکھا جائے گا، اخلاص سے اس کی وزن بڑھ جائے گی۔ اسی طریقے سے نماز اور حج وغیرہ عبادات والوں کو ان کی عبادات کو تول کر حساب ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا۔ پھر جب بلا اور مصیبت میں صبر کرنے والے آئیں گے، جن پر تکلیف آئی تھی دنیا میں، مصائب آئے تھے، لیکن وہ جزا فضا کرنے کے بجائے، اللہ کو شکایت کرنے کے بجائے انہوں نے صبر کیے تھے، وہ آئیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ وہ لوگ جن کی دنیاوی زندگی عافیت میں گزری تمنا کرنے لگیں گے کاش دنیا میں ان کے بدن قنچیوں کے ذریعے سے کاٹے گئے ہوتے تو ہمیں بھی صبر کا ایسا صلہ ملتا۔ تو مطلب یہ کہ ان کے صبر کے جو صلہ دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، ان کے صبر کو کوئی تولیں گے نہیں۔ اس وقت دوسرے جن پر کوئی مصائب نہیں آئے تھے کاش کر لیں گے، افسوس کر لیں گے، کاش ہم پر بھی دنیا میں مصائب آتے، ہم بھی اسی قسم کے صبر کر کے آتے تو اس قسم کے اجور کا، بدلے کا ہم بھی مالک بن جاتے، اس کا ہم بھی مستحق بن جاتے۔ یہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اس حدیث کو حضرت انس نے بتایا تھا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اس آیات میں صابرین سے مراد بتاتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے مصائب، رنج و غم پر صبر کرنے والے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا صابرین سے مراد وہ لوگ مراد ہیں جو معاصی کے مقام پر اپنے آپ کو روکتے ہیں، وہ صابرین مراد ہے۔ موقع ان کے لیے ہموار ہے، راستہ ان کے لیے ہموار ہے، معاصی کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو روکتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ صابرین سے مراد وہ لوگ مراد ہیں۔ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں لفظ صابر جب بغیر کسی دوسرے لفظ کے بولا جائے، اس کے ساتھ کچھ اور نہ ملایا جائے، اس سے مراد یہی ہوتا ہے جو اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھنے کی مشقت پر صبر کرنا، اور مصیبت پر صبر کرنے والے کے لیے لفظ صابر بولا جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ملایا جاتا ہے۔ تو صابر علی قضا کے الفاظ بولے جاتے ہیں، یعنی فلاں مصیبت، اچھا جب اس کے کسی مصیبت پر صبر کر لے گا تو اس کے صابر کے ساتھ دوسرا لفظ بھی ملایا جاتا ہے، صابر علی المرض یا صابر علی الفاقہ وغیرہ وغیرہ بولا جاتا ہے، لیکن صرف گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے والے کے لیے صابر کا لفظ بغیر کسی اور لفظ کے ملائے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تفسیر قرطبی نے یہ فرق بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔